الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ درس حدیث کا یہ دوسرا مرحلہ ہے اور دوسری نشست ہے جس میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ لوگوں پر ایک وقت اتنا سخت آئے گا اور اتنی سختیاں ہوں گی کہ ایک عام انسان کا صحیح مسلک پر، صحیح دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ کسی چنگاری کو پکڑنا مشکل ہے۔ یعنی دین پر عمل کرنا اتنا دشوار ہوگا جیسے کہ ایک چنگاری کا ہاتھ میں پکڑنا، جو کہ آگ کا ایک شعلہ ہوتا ہے بالکل باریک سا، لیکن انسان اس کو بھی ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا اور اس پر بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ دین پر بھی عمل کرنا ایسا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ عنوان ہے اور اس عنوان کی تفصیل اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا۔ اس زمانے پہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ الصابر فیہم علی دینہ، اس زمانے میں ہوگا یہ کہ اس زمانے میں اپنے دین پر قائم رہنا، اپنے دین پر صبر کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ کالقابض علی الجمر، جتنا کہ چنگاری کا ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تشریح میں فرمایا کہ ایک زمانہ تھا جب کہ دین اختیار کرنا لوگوں کی نظروں میں اتنا محبوب تھا جتنا کہ آج روپیہ پیسہ محبوب ہے، آج بینک بیلنس محبوب ہے۔ اس سے بھی زیادہ دین اختیار کرنا یہ لوگوں کے نزدیک زیادہ محبوب تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ لوگ دین کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے جب کسی قوم کی حالت بگڑنے لگتی ہے تو پھر اس کے عادات اور اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ عادات اور اخلاق تو درکنار بہت دور کی بات ہے، ان کے عقائد اور اعمال بھی بدلنے لگتے ہیں۔ آخر کار اس درجے بگڑ جاتے ہیں کہ جس کو وہ اپنے دور اول میں، اپنے پچھلے ادوار میں قابل فخر سمجھا کرتے تھے، اب اپنے دور انحطاط میں، دور تنزلی میں، اپنی گراوٹ کے دور میں اسی کو قابل نفرت سمجھنے لگتے ہیں۔ اور تنزل اور گراوٹ کی یہ رفتار اسی پر جا کر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ بڑھتے بڑھتے وبا کی طرح عام طور پر پھیل جاتی ہے۔ پھر نوبت یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ اگر اس وقت کوئی نیک انسان
اپنے صحیح عقیدے پر قائم رہنا بھی چاہے اور وہ بیچارہ صرف اپنا دین علیحدہ رکھ کر بچانا چاہے تو یہ بھی اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، اس کو اس کی بھی گنجائش نہیں ملتی، بالکل اس انسان کا حلق بند کر دیا جاتا ہے۔ اور بددین دنیا اس کو مجبور کر کے یہ چاہتی ہے کہ اس کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ لے، یہ بھی ہمارے دور کے مطابق ہو جائیں، یہ بھی اس جدید دور کا حصہ بن جائیں۔ جس طرح ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، آج ہمارے اندر دین کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، اس نیک انسان سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر بھی دینداری ختم ہو جائے اور یہ بھی ہماری طرح ماڈرن ہو جائے۔ اب ان حالات میں اس کو اپنے دین پر قائم رہنا ٹھیک اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا کہ حدیث مذکور کے الفاظ میں ادا فرمایا گیا ہے۔ یعنی حدیث کے الفاظ میں جو یہ فرمایا گیا کہ کل قابض علی الجمر، جتنا کہ ایک چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنا ناگزیر ہے، مشکل ہے، فرمایا کہ اتنا ہی اس شخص کا اب اس معاشرے میں گزارا کرنا، سروائیول مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ان حالات میں اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ اپنا دین بچا کر ان سے علیحدگی اختیار کر لے، اس لیے کہ اس قسم کے مایوس کن حالات میں انبیاء نے بھی اپنی قوموں کو چھوڑ کر مجبوراً ہجرت کی راہ اختیار فرمائی۔ آپ بتائیے، جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ بات سمجھ گئے کہ اب قوم نہیں سدھرے گی، تو اب ایک راستہ یہ نکلتا ہے کہ اب اپنے دین کو بچایا جائے، کیونکہ جب انسان بے دینی کے ماحول میں رہتا ہے تو قدرتی طور پر نیچرلی یہ چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر بھی دین کے اندر، اس کے دین میں بھی سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں نمازوں کی پابندی نہیں ہے، جہاں پر بے دینی ہے، آپ کتنے دن تک نماز پڑھیں گے؟ ایک ہفتہ، ایک مہینہ؟ رفتہ رفتہ آپ سے نوافل چھوٹیں گے، پھر رفتہ رفتہ تہجد چھوٹے گی اور رفتہ رفتہ سنت مؤکدہ چھوٹیں گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ فرض پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ جس گھر کا حصہ ہیں، وہاں پر نماز کی پابندی نہیں، وہاں پر دین کی پابندی نہیں، وہاں پر حلال و حرام کی تمیز نہیں، تو رفتہ رفتہ آپ کی زندگی سے بھی دین نکل جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی ہے، اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر ہجرت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماحول سے بھی، انوائرمنٹ سے بھی انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے عالم ہیں، گزرے ہیں، اور یہ
بالکل شروع دور کے دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں سب کچھ ملے گا، تو میں تو حقے کا شوقین ہوں، کیا حقہ ملے گا؟ اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہوگی، جس سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، وہ تمہیں جنت میں مل جائے گا. تو جی مجھے تو دنیا میں اور کسی چیز کی طلب نہیں ہے، میں تو حقے کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیا مجھے حقہ ملے گا؟ مولانا قاسم صاحب مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی تمہیں حقہ ملے گا، ضرور ملے گا. اگر تیرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی جنت میں جا کے کہ مجھے حقہ مل جائے تو ضرور ملے گا. لیکن حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ جنت اتنا پاکیزہ ماحول ہے کہ وہاں جا کے تمہیں حقے کی طلب نہیں ہوگی. یہ دنیا ہے، دنیا کا انوائرمنٹ ہے، یہاں کی اونچ نیچ ہے جو انسان کے اندر یہ انقلاب برپا کر دیتی ہے کہ وہ اس قسم کے شوق پال لیتا ہے، اس قسم کی لت اپنے اوپر لگا لیتا ہے. لیکن جنت اتنا پاکیزہ مقام ہے کہ وہاں جا کر انسان کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہوگی کہ حقہ ہوتا تو میں حقہ پی لیتا. آپ مجھے بتائیے کتنے برے کاموں کا ہمیں اور آپ کو شوق ہے، کتنے برے کام صبح شام کرتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے اگر آپ مسجد الحرام میں ہیں، مطاف میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو کیا کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ جی یہاں پر فلاں چیز ہوتی تو میں دیکھ لیتا یا فلاں برا کام کر لیتا؟ نہیں، اس لیے کہ وہاں پر اس ماحول میں، اس حالت میں کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہاں یہ چیز ہوتی، کوئی بری چیز ہوتی میں کر لیتا. وہاں سب کا دھیان رب العالمین کی تجلیات کی طرف ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ مسجد نبوی میں ہیں، روضہ رسول پر آپ کی حاضری ہے، تو آپ بتائیے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، کیا اس کے دل کی یہ کیفیت ہوگی کہ بھئی فلاں برا کام میں وہاں کرتا تھا، اگر یہاں ہوتا تو یہاں بھی کر لیتا؟ نہیں. معلوم ہوا ماحول سے اثر پڑتا ہے. آپ مسجد الحرام میں ہیں، مطاف میں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آپ کی حاضری ہے، وہاں جا کے آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ہوگا کہ میں کوئی برا کام بھی کروں. لیکن اگر آپ برے ماحول میں ہیں، بری صحبت کے اندر ہیں، بے دینوں کی صحبت میں ہیں، تو وہاں آپ کو بری چیزوں کی عادت پڑے گی اور دین بھی کمزور ہوگا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، تو فرمایا کہ وہ زمانہ کیا ہوگا؟ وہ زمانہ یہ ہوگا کہ الصابر فیہم علی دینہ، اپنے دین پر ڈٹے رہنا. اس زمانے میں یہ ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر، یہ گویا کہ ایسا ہوگا کہ چنگاری کا ہاتھ میں پکڑنا اتنا مشکل ہو جائے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دی. حضرت حسن بصری کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں. لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ ہم سب مل کر
اللہ کی عبادت کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم عبادت نہیں کرتے تو میں عبادت کروں گا، کیونکہ بھائی تمہاری وجہ سے ہم تو نہیں چھوڑیں گے اللہ کی عبادت۔ تو تم سے صرف اتنا مطلوب ہے کہ میری مدد کرو، یعنی مجھے عبادت سے نہیں روکنا۔ تو وہ جو قوم تھی انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا بھی نہیں کریں گے، آپ کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ پھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میری مدد نہ کرو تو کم از کم مجھے ایذا بھی مت پہنچانا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک شخص عبادت کر رہا ہے اور اس کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، اس کو جگہ مہیا نہیں کی جا رہی عبادت کی، تو کتنی مشکل ہے، کتنی تنگی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اچھا بھائی، اگر میری مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم مجھے ایذا بھی مت دینا۔ تو قوم نے کہا کہ ہم اس سے بھی باز نہیں آئیں گے، آپ جب عبادت کریں گے ہم آپ کو ایذا پہنچائیں گے۔ آخر کار جب بالکل تھک ہار گئے حضرت حسن بصری، تو آخر میں کیا کہا؟ فرمایا کہ بھائی میرا سلام لو، میں یہاں سے چلتا ہوں، اور اس بستی سے، اس گاؤں سے، اس شہر سے ہجرت کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس شہر میں دین کا بقا نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا، خلاصہ یہ ہے کہ لازم ہے کہ جب کسی بگڑے ہوئے ماحول کی اصلاح سے انسان مایوس ہو جائے اور اس کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہے اور خود اپنا دین خطرے میں نظر آنے لگے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ کہیں ہجرت کر لے، کوئی ایسا ماحول اختیار کرے کہ جہاں پر اس کے دین کے اندر کوئی خلل نہ ہو، اس کے دین کو جلا حاصل ہو، اس کی دینداری میں اضافہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ حکم یہ ہے کہ ایسے عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہے، کیونکہ آپ کی بیوی اگر دیندار ہے آپ کے دین میں معاونت ہوگی، آپ کی اولاد دیندار ہوگی۔ فرمایا کہ اس صحبت میں بیٹھو کہ جو دینداروں کی صحبت ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو دین پر عمل کرنا دشوار نہ ہو۔ تو بس یہی اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ تو آئے گا کہ دین اختیار کرنا مشکل ہوگا۔ یہ خبر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی، لیکن اور دوسرے طریقوں سے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ اس دور میں اپنی حفاظت کرنا، اس کا راستہ یہی ہے کہ انسان اس ماحول کو تبدیل کر دے جو ماحول برا ہو۔ جس ماحول میں دین پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہو، اس ماحول کو دور کر دے، اس ماحول میں تبدیلی پیدا کر دے، ان لوگوں سے تعلق ختم کر لے کہ جن لوگوں سے ملنے میں دین کا نقصان ہوتا ہو۔ بس یہی اس حدیث کا کچھ خلاصہ تھا، اور یہ حدیث تھی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔